الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساتھیوں اور دوستوں، ہم لوگ اس کتاب میں باب قول اللہ عز وجل ایشرکون ما لا یخلق شیئا یہ پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیتیں پیش کی اور یہ بتلانا چاہا جو حقیقت ہے کہ کیا لوگ ایسی چیز جو خود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی ہے بلکہ پیدا کی جاتی ہے، ان کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد آیتیں ہمارے مصنف نے ذکر فرمائی ہے۔ انہی میں سے اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اسی دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو لوگ جن کو لوگ پوجتے ہیں یا پراتے ہیں وہ تو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، پھر ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ چلیے پڑھیے مصنف کیا فرماتے ہیں۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وقولہ تعالی، یا قولی تعالی باب سے ضمن میں والذین تدعون من دون اللہ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ سورہ فاطر کی آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا، ابھی ہم بحث کریں گے پہلے تھوڑا سا، کہ وہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، والذی تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر آخر چیز، قطمیر معمولی ذرہ، اصل تو قطمیر کہتے ہیں کھجور کے گٹھلی پر جو ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں۔ جو ہمارا ایک مثال اور بھی ہے میں دے رہا ہوں، کھجور کے گٹھلی پر جو ایک پردہ ہوتا ہے، جب کھجور کھولتے ہیں کھانے کے لیے تو کھجور کا گودا اور گٹھلی کے درمیان ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، معمولی چیز ہے، کوئی قیمت نہیں اس کی، ذرہ برابر کرو، آخر چیز کرو، شاید طاف ہے۔ جیسے ہمارا ایک مثال جو پیاز ہے، پیاز کو چھلتے ہیں نا، دیکھا پیاز کو چھلتے ہیں کوئی؟ چھلو، پیاز کو چھلو گے تو ایک پیاز کے دوسرے پیاز کے اس کے درمیان ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، بہت بار وہ قطمیر کے درجے میں ہے۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ ارے کوئی 1 روپیہ 10 روپیہ کوئی مٹھائی، کچھ کھانے پینے کی چیز، کسی چیز کے مالک نہیں۔ ارے قطمیر جو دنیا میں سب سے حقیر چیز ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بہت ہی ہلکی، بہت ہی ذلیل، بہت ہی کمتر چیز ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے، تم اسے کیا پکارو گے؟ وہ تم کیا دے دیں گے تم کو سوائے بے وقوفی کے؟ چلیے اور سنیے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم نے حماقت سے، نادانی میں، جہالت میں چاہو کہ تم پکارنا ان کو پکارتے ہو، تم ان کو، تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، کیوں؟ خود اس لائق ہی نہیں ہے، بہرے ہیں، اندھے، صم بکمن عمیٌ، نہ بنائے ہوئے پتھر کے، مٹی کے مورتی بنائے ہوئے، پلاسٹک کے مورتی بنائے ہوئے، وہ نہ سنیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابَ لَكُمْ، اگر تمہارے فلسفے کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق ہم مان لیں کہ سنتے ہیں، تم لوگ کوئی سائنٹیفک، کوئی سائنسی کوئی آلہ لگا کر کہو نہیں جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں،
مان لیا کہ ہم سن لیتے ہیں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری ضرورت کو، کیا ہوگا؟ مستجاب لکم۔ آج تک کوئی بت بولا ہو؟ بتلا دو۔ دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، کئی شوقیہ بناتے ہیں، کئی مذہبی طور پر، عقیدے کے طور پر بناتے ہیں۔ اتنے سارے ہمارے ملک میں، ہمارے ایک اسٹیٹ کے اندر ہزاروں بت بنے ہوئے ہیں۔ یہ پرانی مندر جو کہتے او مہاکال مندر، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ، ہمارے بہت پرانی پراچین مندر کہتے ہیں لوگ۔ کیا ہوا اس میں؟ کیا مورتی نے آج تک کبھی گفتگو کی ہے؟ کیا وہاں جو مورتی بنا کر رکھے بھگوان مانتے ہو، کیا بھی اسے کوئی گفتگو کی بات چیت کی ہے؟ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیا ہے؟ کچھ نہیں۔ مستجاب لکم۔ اور بھائی بات تو صحیح ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین ان کو کہے گا جواب دو تم اپنے ماننے والوں کو۔ اس دن یہ جتنے شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں ان کا انکار کریں گے، وہ اللہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم نے ان کو شرک کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانو، ہمارے پاس اتنے پاور نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہوگا بھائی؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ یہ خبریں کون دے رہا ہے ہمیں؟ وہ دے رہا ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خبریں وہ دے رہا ہے جو ساری کائنات کے دلوں کا حال جانتا ہے، یہ خبریں وہ بتا رہا ہے ہمیں جس سے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ ہر ضروریات اور ذرے کا، ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا، سب کا علم ہے۔ جس نے بتوں کو بنایا ہے، جو بتوں کو بنانے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ اسی خبر رکھنے والے نے بتایا ہے کہ نہ دنیا میں تمہاری پکار کو سنیں گے لوگ، نہ آخرت میں تمہاری کوئی مدد کریں گے، اور نہ ہی تمہارے کوئی کسی لائق ہوں گے، بلکہ تو تمہارے شرک کا بھی انکار کر دیں گے۔ یہ تو آیت کریمہ کا مطلب۔ اب ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شرح کی اس آیت کی، ذرا اسے بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالی خبر دے رہا ہے ان مدعوین کا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے بت ہوں، چاہے بھگوان ہوں، چاہے مزارات والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان پکارنے والوں کا، اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ مان کر، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، چاہے وہ بت وغیرہ ہوں، جو بھی ہوں، جو دلالت کرتا ہے ان کی عاجزی اور کمزوری پر۔ ان میں کچھ طاقت وقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سے وہ اسباب جو کہ مدعو میں ہونا چاہیے، پکارے گئے لوگوں میں، یعنی ہستیوں میں، معبودوں میں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے ان کے اندر، تمام اسباب ختم ہیں۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی یہ فرشتے ہیں، وہ دعاؤں کو سن نہیں سکتے، ان کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جتنے بھی بھگوان جن کو منا رہے ہو تو مان رہے ہو، کوئی بھی سننے کی نہ قدرت رکھتے ہیں، نہ قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پکارنے کا دعویٰ باطل ہے، اور جب مکمل ہی ختم ہو جائے، کوئی شرط ہی نہ پائی جائے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہو؟ اسی لیے ملکیت کی ان سے، حکومت کی ان سے نفی کر دی گئی۔ ما یملکون من قطمیر، ارے کچھ بھی تو مالک نہیں ہے لوگ، ان کو تم کیسے سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی مالک نہیں ہے۔ جانتے ہو حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، عطا، حسن، قتادہ، سبھی رحمہ اللہ حضرت فرماتے قطمیر وہ لفافہ، وہ پردہ، وہ چھلکا، وہ اندر والا جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے کھجور کے گٹھلی کے اوپر میں، اتنی معمولی، اتنی حقیر، اتنا کمزور چیز بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں، پیدا نہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے مالک ہیں۔ تو سننا، ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ ان کے بس میں کہاں سے بھائی؟ میں کہتا ہوں اللہ اولاد دے دے، اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، وہی صلاحیت رکھتا ہے، کیڑے مکوڑے پیدا کرتا ہے منی میں،
اور بچے دانی کے اندر بھی کیا یہ لوگ جو کہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ کہاں سے بچہ دے دیں گے بھائی؟ یہ اللہ فصل دے دے، زمین فصل بھیج دے، کہاں سے فصل آ جائے گی؟ آسمان سے بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ، زمین میں صلاحیت پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر فصل پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ قطمیر کے جو مالک نہیں ہے وہ کہاں سے فصل دے دیں گے؟ ہر جگہ دنیا بھر کی تمام ضرورتیں جو بھی ہیں کوئی ان کے بس میں نہیں ہے، یہ تو محتاج ہیں، یہ تو معذور ہیں، یہ تو قطمیر کے مالک نہ ہونے سے بے بس عراجز ہیں، ان سے کیا مطالبہ کرنا ہے یا کیا مانگ کرنا ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما قال تعالیٰ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ایسی چیزوں کو جو ان کے لیے رزق کا مالک نہیں ہے، آسمان میں ہو زمین میں کچھ بھی نہ تھا اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ سوچو، پہلے تو کہتے قطمیر کی، یہاں ایک بار مطلق بتلا رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو ہستی کہہ لو یا بت کہہ لو، جو ہستی، جو بت، جو بھگوان، جو معبود جس کو تم بنا رہے ہو، وہ آسمان کسی رزق آسمان زمین سے مالک نہیں ہے، نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کو تم جو پرستش کرتے ہو، ان کو جو تم پوجتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ چلیے اور تھوڑا سا فائدہ دیکھیں ذرا قرآن کے انداز میں، قرآن کی تشریح کیا ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم۔ آپ فرما دیجئے، بلو بلو بلو، پکارو۔ ارے آج کل تو مائک نہیں، مائک یہ کیا آتا ہے وہ، ارے کون سا سیٹ کہتے ہیں اس کو، شور ہی شور کرتا ہے، وہ لے لو۔ ڈی جے ڈی جے ڈی جے ڈی جے میں تم پکارو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو ان کو ڈی جے میں پکارو، کیا ہوگا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ ارے وہ آسمان میں نہ زمین میں ایک ذرہ کے برابر کے برابر بھی مالک نہیں۔ اب آئی ذرہ پہ آ گئی بات، آ گئی وہی سب بے وزن چیزیں ہیں، حقیر چیزیں ہیں، یہ لوگ کسی لائق بھی قادر نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے لوگ۔ لا یملکون مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر بھی ملکیت نہیں ہے۔ وما لهم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر۔ ایک آپ صاف بات ہے بھائی، پھر بھی سمجھ بات ہے، ان کے لیے ان میں کچھ بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ ما لہم فیہما، آسمان زمینوں میں ان معبودان باطل کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان کے لیے ان میں سے کوئی ظہیر مددگار ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو بت ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اب اس کو 1000 سال ہو گئے تو کیا کیا جائے؟ کوئی 1000 سال ہونے سے کوئی جان پڑ گئی؟ کیا کچھ مالک بن گیا؟ بالکل نہیں۔ اور سنو خلاصہ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ ہمارے ہندو بھائی کیا کرتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پیروی کار ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بھگوان سارے بڑے بھگوان کے پاس میں سفارش کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی بات دلیل کی ہے یا ویسے قیاس ہے؟ بہت ہمارے مسلمان جو قبروں کو پوچھتے کیا کہتے ہیں؟ یہ بزرگ، یہ اللہ کے نیک بندے ہماری درخواست پر ہماری ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کریں گے اور سفارش کریں گے۔ ارے سب سے بڑی شخصیت دنیا میں کون ہے؟ سب سے بڑی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں جو دنیا میں سب سے افضل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور شفیع المذنبین بھی ہیں۔ لیکن کیا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھو، محبت ہونا اور بات، ان کا مقام اونچا ہونا اور بات، اللہ کے اختیار اپنی جگہ، ان کا معاملہ اپنی جگہ، اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے، اللہ نے پوری دنیا کائنات کا نبی بنایا ہے، ان کو پوری دنیا کے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ ساری خوبیاں ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ قدرت کی ہے، قدرت تو اللہ کی اپنی جگہ کاملہ ہے، مطلقہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له،
اللہ کے نزدیک سفارش کوئی نفع نہیں دے گی مگر صرف وہ آدمی جو اللہ کے پاس میں اللہ نے اس کو اجازت دی ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کی تھی سننے کو، سنتے نہیں ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اس لیے کہ وہ میت اور غائب کے درمیان میں ہیں، مشتغل ہیں، جو ان کے لیے پیدا کیا مشغول ہیں اور مسخر ہیں، جو کچھ ان کو حکم دیا گیا ہے جیسے فرشتے وغیرہ۔ مسخر کا مطلب اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اللہ کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ میں آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ معبودان باطل سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جواب دینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اجازت نہیں دی اپنے بندوں میں سے، ان پکارنے والوں میں سے کسی کی پکار کے بارے میں، کسی دعا کے بارے میں، نہ استقلال نہ بالواسطہ، کسی طریقے سے بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ان کے اندر خود کچھ پاور نہیں ہے، یہ قطمیر کے مالک نہیں ہے، لہذا کہاں سے کر سکتے ہیں؟ پھر فرمایا یوم القیامت یکفر بشرککم، صاف واضح ہو گیا قیامت کے دن یہ لوگ جن کو تم معبودان باطل بنا رہے تھے، جن کو اللہ کے شریک ٹھہرا رہے تھے، تمہارا شرک کا انکار کریں گے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک 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 ہے۔ اللہ رب نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، اللہ کے سوا بہت سارے معبود انہوں نے بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے غلبہ ہو، ان کے لیے دوست ہو، ان کے لیے ایک حکومت ہو، کہ اللہ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ قریب جو وقت آئے گا تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ لوگ اس کے ضد بن جائیں گے۔ ایسی اللہ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ کیا فائدہ؟ برات کریں گے کہ اللہ میں نہیں جانتا، اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہیں کہا تھا کسی کو شرک کرنے کے لیے، آپ کے شریک ٹھہرائیں گے ہمیں؟ نہیں، خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ڈھکوسلہ بازی ہے، ان کا اپنا ڈرامہ بازی ہے۔ اللہ نے فرمایا من اظلم ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ ہوگا اس انسان کے مقابلے میں جو اللہ کے سوا کو پکارتا کوئی ہے؟ سب سے بڑا گمراہ ہوا ہے، سب سے بڑا وہ گدھا ہوا ہے، سب سے بڑا احمق وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اسی کو پکار رہا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامت، کہ جو قیامت تک ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، پھر کیسے بھگوان بن گیا بھائی؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ لَغَافِلُونَ، وہ لوگ ان کے پکار سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ لوگ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ بات تو پوری ہو گئی، اور آخر ٹکڑا تھا وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خبیر۔ بھائی اللہ رب العالمین جو انجام کو جانتا ہے، معال کو جانتا ہے، سب چیزیں جانتا ہے، کہاں تک معاملات پہنچے گا سبھی کچھ جانتا ہے، ایسا خبر رکھنے والا وہ آپ کو کوئی دوسرا نہیں بتلا سکتا ہے۔ اللہ حضرت قتادہ کہنا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، ارے دیکھو اللہ کی طرف سے کوئی بھی تمہیں خبر نہیں دے سکتا ہے، یہ خبر سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہے۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔